أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کے گناہ مٹا دیں گے اور ان کو ان کے اعمال سے اچھا اجر دیں گے۔ یہ بات میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہو رہی تھیں جب لوگ ابھی کچھ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور بعض لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور نیک اعمال شروع کر دو گے تو تمہاری گزشتہ زندگی کے جو گناہ ہیں یا جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ تردد ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کیے ہم نے، تو اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارے ان گناہوں کا، ماضی کے گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی ایمان لے آتا ہے اس کے جو گزشتہ زندگی کے سارے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے لیے شرط کرنا چاہتا ہوں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے جو گزشتہ گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ یدی 3 چیزیں جو ہیں وہ انسان کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتی ہیں، ایک تو اسلام، دائرہ اسلام میں داخل ہونا، اور دوسرا ہجرت کرنا اللہ کے دین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت فرض تھی، ہر آدمی کو حکم یہ تھا کہ جو ایمان لاتا ہے وہ مدینہ جا کے زندگی گزارے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا ہجرت جو تھی، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اس کے بھی سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز حج مبرور ہے کہ حج مبرور جو آدمی ادا کرتا ہے اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر عمل صالحات بھی اس وقت کا جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اس وقت صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ جو نیک عمل کرے گا، تو پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ ہر وقت پوچھتے رہتے تھے کہ یا رسول اللہ نیک عمل کون سا ہے، افضل عمل کون سا ہے، ہمیں سے اچھا کون سا ہے، افضل آدمی کون سا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا عمل ایسا ہے جس کو اللہ کے رسول نے نیکی قرار دیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول سے وہ ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا یا اس کی اجازت نہیں دی، تو پھر وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے یا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے۔ اور اس میں جو دوسری شرط ہے قبولیت اعمال کے لیے وہ ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی دنیاوی طمع، کوئی دنیاوی لالچ یا دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، یا اس سے کوئی معاوضہ حاصل کرنا، کوئی فائدہ، مالی فائدہ حاصل کرنا، یہ چیز نہ ہو۔ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو عمل، تو وہ ہے آمنو، ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے۔ اور اس میں بھی یہ نیک عمل کرنا جو ہے ایک بہت ہی جامع سا لفظ ہے جس میں انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں نا ان سب کے اعمال صالح کا مطالبہ ہے۔ آنکھ ہے تو آنکھ کا بھی عمل صالح ہونا چاہیے، کان ہے اس کے اعمال بھی صالح ہونے چاہیے، زبان ہے تو اس کے زبان کے اعمال بھی صالح ہونے چاہیے، ہاتھوں کے اعمال بھی صالح ہونے چاہیے، پاؤں کے اعمال بھی صالح ہونے چاہیے۔ صالح اعمال جو ہے وہ ایک بڑی جامع سا لفظ ہے کہ تمہاری پوری جو جسم ہے، سارے جوارے جو ہیں ان سے نیک عمل کے علاوہ کوئی عمل سرزد نہ ہو۔ فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہوں گے ان کے ہم گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے جو قیامت کے دن ہیں ان کے اعمال نامے سے ان کو اعمال دکھا تو دیے جائیں گے لیکن اس کی سزا نہیں دی جائے گی، یا پھر یہ بھی صورت ہے کہ ان کے نام اعمال سے وہ بالکل مٹا دیے جائیں، ان کو ان کا علم ہی نہ ہو، بعد میں ان کو دکھائے بھی نہ جائیں بلکہ ان کو نام اعمال سے ہی مٹا دیا جائے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے ہم گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ان کا ان اعمال کی نسبت کہیں اچھا اجر دیں گے ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے اور بڑی اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اتنی لامحدود ہیں اور اتنی وسیع ہیں کہ اگر ہم ان کا تصور کرنا چاہیں تو ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ کس قدر لامحدود ہے۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی، یہ جو فرمایا ہے کہ جو انسان عمل کرے گا اس کا ہم اس کو اس سے کہیں بہتر اجر دیں گے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دی ہے۔ آدمی ایک دانہ جو ہے وہ زمین میں بوتا ہے، اس سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، ہر کونپل میں 100 دانے لگتے ہیں،
تو ایک دانے سے کتنے دانے اللہ نے دیے؟ 700 ہو گئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مومن کے جو نیک اعمال ہیں ان کو بہت زیادہ بڑھا کے اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ فرمایا کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا کے دیتے ہیں۔ جس طرح کا کسی آدمی کا ایمان پکا ہوگا، جتنا اس میں خلوص زیادہ ہوگا، اسی اعتبار سے اس کے اعمال میں، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جب تک انسان نیکی کرتا نہیں تب تک بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتے ہیں کہ اس نے نیک ارادہ کر لیا، اور جب نیک عمل کرتا ہے تو پھر اس کے خلوص کے مطابق اور اس کی نیکی اور تقوی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ایک آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رو دیتے ہیں کہ اس کی برائی نہ لکھو جب تک یہ برائی کرتا نہیں، اور جب وہ برا عمل کرتا ہے تو برے عمل کے مطابق جتنا عمل کیا ہے اتنا ہی اس کو سزا دی جاتی ہے یا اتنا ہی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی، یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے اس میں، لیکن وہ وقت ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور اس وقت ایمان قبول کرنا بڑا مشکل تھا، بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک تابعی نے یہ بات کہی کہ تمہاری 2 آنکھوں کو مبارک ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تمہاری آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تمہاری 2 آنکھوں کو مبارک ہو۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ جو تھے غصے سے بھر گئے۔ وہ دوسرے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی آدمی نے بات تو بڑی اچھی کی ہے، تو یہ اتنا غصہ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شکر کرو اس زمانے میں تم نہیں تھے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوئی، جو مصائب اور آلام اور مشقتیں ہم نے برداشت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے تھے جو برداشت نہ کر سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لا سکے، اللہ تعالیٰ نے منہ کے بعد جہنم میں گرا دیا ان کو، اور تمہیں کیا معلوم کہ اس وقت تم کس حال میں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا جو تھا اس وقت معمولی بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے جو یہ باتیں کہی ہے نا، حضرت سعید بن زید جو تھے 10 مبشرہ میں سے ہیں، بہت یہ فضیلت ہے ان کی، اس لیے کہ یہ پیدا ایسے گھرانے میں ہوئے تھے جو توحید پہ عمل کرنے والا تھا، تو اسلام سے پہلے کا زمانہ، لیکن گھرانہ ایسا تھا جو موحد تھا۔ ان کے جو باپ تھے نا، حضرت زید بن نفیل تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو چیز غیر اللہ کے نام کی ہوگی نا، غیر اللہ کے نام پہ کوئی کھانا ہوگا، کوئی جانور ذبح کرے گا یا کوئی اور کام کرے گا غیر اللہ کے نام کا، میں وہ نہیں کھاؤں گا۔ حالانکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے کی بات ہے، اور وہ مثال یہ دیتے تھے، دلیل دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو جس بکری کو تم نے ذبح کر کے لات اور عزا کے نام پہ کھلا دیا لوگوں کو یا لوگوں میں بانٹ دیا لات اور عزا کے نام پہ، وہ بکری جو ہے اس سے پانی تو پیا بارش کا جو اللہ نے برسائی۔ آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو انسان کی سوچ جو ہے کس طرح انسان کس ذہن سے سوچتا ہے، اور جو بکری کھانا کھاتی ہے، جو وہ چرتی ہے، وہ گھاس جو ہے وہ تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی تو گھاس پیدا ہوا اور وہ بکری نے چر لیا، اللہ نے بارش برسائی تو بکری نے پانی پی لیا، تو اللہ نے وہ بکری نے
کو کھانا بھی دیا، بکری کو کھلایا بھی پلایا بھی، اب بکری تو اللہ کی ہے، تم بکری ذبح کر کے لات اور عزیٰ کے نام کی کیوں دیتے ہو؟ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان کے بارے میں، زید کے بارے میں، تو فرمایا کہ قیامت کے دن زید جو ہے وہ جماعت بن کے اٹھے گا، جماعت بن کے۔ یہ جو ہے نا فتنوں کے دور میں ایمان پہ قائم رہنا یا ایمان قبول کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت سعید بن زید جو ہے نا جنہوں نے موحد گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی صحابی نے ایک غزوے میں جو شرکت کی ہے، کسی صحابی نے غزوے میں جو شرکت کی ہے، اس غزوے کا جو غبار اس کے چہرے پہ پڑا، اس غزوے کا غبار جو اس کے چہرے پہ پڑا، اس کا اجر و ثواب اس آدمی کے ساری زندگی کے نیک اعمال سے بڑھ کے ہے جس آدمی کو اللہ نے نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر دی۔ مطلب یہ کہ ایک عام آدمی ہم جیسے گناہگار جو ہیں، ساری زندگی 1000 سال کی زندگی جو ہے اس میں سارے جتنے بھی نیک اعمال کیے ان سے کہیں زیادہ قیمتی وہ غبار ہے جو صحابی کے چہرے پہ پڑا کسی غزوے میں۔ اور وہ جو غزوے تھے نا، یہ تو غزوات جو ہے نا، یہ کتاب جو ہے یہ بڑی قیمتی کتابیں ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی اسلام کے لیے۔ یہ آج جو باتیں کرتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں اور اعتراض کر اللہ تعالیٰ معاف کرے حرکت افزائی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ان کو صرف ایک غزوہ دیکھ لینا چاہیے۔ سارے غزوات میں سے غزوہ احد جو ہے سب سے زیادہ خونی غزوہ تھا۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی غزوہ احد میں مسلمانوں کو، لیکن جب وہ ایک غلطی ہو گئی صحابہ کرام سے اور بغداد مچ گئی، اس کے بعد پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا تحفظ کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والے تھے، وہ صحابہ کرام ہی تھے، اور کون تھا وہ؟ آج جو بکواس کرتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، وہ تو جنگ کے دوران بھی اس کے ساتھی جو ہیں وہ بیٹھے رہے، وہ بھاگے نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو بھاگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں کو جو یہ بکواس کرتے ہیں۔ کوئی مثال ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی؟ احادیث میں لکھا ہے کہ 12 آدمی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری باری کہتے رہے کون ہے جو میری جان بچاتا ہے کہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ صحابی آتا ہے، اس نے اپنی جان قربان کی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہے یا رسول اللہ میں، فرمایا نہیں تم بیٹھے رہو گے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، فرمایا تم جاؤ، وہ بھی شہید ہو گیا، تیسرا شہید ہو گیا، چوتھا شہید ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بدر کے بعد سب سے پہلے میں پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے دیکھا طلحہ بن عبید اللہ اکیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہا ہے، اکیلا لڑ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہ بات ارشاد فرمائی، میرے ماں باپ قربان طلحہ بن عبید اللہ پہ، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ طلحہ بن عبید اللہ پہ جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی طلحہ بن عبید اللہ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پیش جو ہے وہ کافروں کی طرف کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے آگے رہیں، اور تیر جو ہے وہ آ کے لگتے رہے حضرت دجانہ کی کمر پہ۔ حضرت دجانہ نے اف تک نہیں کی، ادھر ادھر نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا تحفظ کیا۔ اور مصعب بن عمیر کی مثال ہے، قیامت تک کوئی مثال اس کی نہیں پیش کر سکتا۔ مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بہت مشابہ تھے،
اور حملہ کیا کافر نے، مشرک نے حضرت مصعب بن عمیر پہ. حضرت مصعب بن عمیر پہ کا جو ایک کونی تک بازو کٹ گیا. جھنڈا پکڑا ہوا تھا حضرت مصعب بن عمیر نے. جب ایک ہاتھ کٹ گیا تو حضرت مصعب بن عمیر نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا. کٹا ہوا ہاتھ جو تھا اس کی تکلیف یا اسے بھاگے نہیں، باقی دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے کھڑے رہے وہاں. کافر نے پھر حملہ کیا اور بازو جو ہے یہ یہاں یا اوپر تک وہ کاٹ دیا، وہ الگ ہو گیا. تو حضرت مصعب بن عمیر جو تھے انہوں نے اپنے جو دونوں یہ کٹا ہوا بازو تھا اس کو آگے کر کے پھر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب وہ شہید ہوئے گرے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی تم جھنڈا پکڑو. حضرت علی نے جھنڈا پھر لیا. اور عمارہ کی کوئی مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگ احد تو عمارہ کی ہے. میں جدھر دیکھتا ہوں عمارہ تھی. عمارہ سے پوچھتے تھے لوگ کہ عمارہ تمہیں یہ زخم کیسے لگا، بتاؤ ہمیں جنگ میں تم نے کیا کیا. بتاتی ہیں کہ جب بغداد مچ گئی تو میں آگے بڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے کافروں سے میں نے جہاد کیا. عورت تھی لیکن بڑی دلیر عورت تھی. کہنے لگی کہ میں نے دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دفاع کرتے کرتے ابن کما جو ہے اس نے میرے کندھے پہ مارا، تلوار ماری، اور میں نے پلٹ کے اس پہ وار کیا. 2 وار میں نے کیے لیکن وہ بدبخت 2 زرے پہنے ہوا تھا، اس لیے میرا وار کارگر نہیں ہوا، اس کا وار کارگر ہو گیا. یہ تو صرف ایک جو بکواس کرتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں اور جو اس طرح کے حد افزائی کرتے ہیں، صرف ایک غزوہ احد پڑھ لیں تو انہیں پتا چلے کہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اور جو حضرت سید نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ 1000 سال کے تمہارے اعمال ہوں گے، 1000 سال کے، تو ایک غزوے میں صحابی کے چہرے پہ جو غبار پڑا ہے اس کے برابر بھی اجر نہیں ہے تمہارا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر میرا صحابی جو ہے وہ ایک پاؤ جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے اور تم سونے کا پہاڑ صدقہ کر دو تو اس کے اجر کو نہیں پہنچ پاؤ گے. اس وقت ایمان لانا بچوں کا کھیل نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آغاز کیا جان کے لالے پڑ جاتے تھے ہر آدمی کو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار قتل کرنے کی کوشش کی کافروں نے، اور جو بیچارے غلام تھے لوگ ان کی جان کا تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو حضرت ابو ذر غفاری اپنے خاندان والے اور قبیلے والے آدمی تھے، ان کو مار مار کے لہو لہان کر دیا کافروں نے حرم کے اندر. کتنے لوگ تھے. آگے جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں نا ان میں اللہ تعالیٰ نے انہی ضعیف الایمان لوگوں کا ذکر بھی صاف کیا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ تھے جنہوں نے جو ثابت قدم رہے، جنہوں نے مشقتیں برداشت کی دین کے لیے، جنہوں نے قربانیاں دی دین کے لیے، ان کا پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے کیا اجر و انعام ہے، کتنا ان کو اجر و ثواب ملے گا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ضعیف الایمان تھے، جو منافق تھے، جو ڈرتے تھے ایمان لانے سے، کتنے لوگ ایسے تھے جو دل سے یہ گواہی دیتا تھا دل ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، لیکن کافروں کے خوف سے اور ڈر سے ایمان نہیں لا پاتے تھے. اپنا ایمان جو ہے نا بچائیں دوسروں کے لیے. یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا فتنہ ہے. اچھا جی، اگر وہ جو کلمہ گو ہیں اور اگر ان کا ساتھ نہیں دینا تو پھر یہودیوں عیسائیوں کا ساتھ دو. پھر ساتھ دینا ضروری ہے، کس نے لکھا کہ ضرور ساتھ دو؟ ایک ہماری جان کا دشمن ہے، ایک ہمارے ایمان کا دشمن، دونوں دشمن ہیں. کتا اور خنزیر لڑ رہا ہو تو ضروری ہے کہ کسی کا ساتھ دو. نہ کتے کا ساتھ دو نہ خنزیر کا ساتھ دو. دونوں دشمن ہیں ہمارے. ہمیں خوشی کے اعتبار سے دونوں تباہ ہونے چاہیے.
وہ بھی تباہ ہو، وہ بھی تباہ ہو۔ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو کافر کہتا ہے، اور حضرت عائشہ کو کہتا ہے کہ قرآن مجید میں 10 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، اور یہ بدبخت آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا امام غائب آئے گا تو عائشہ کی قبر کو اکھاڑ کے اس پہ حد نافذ کرے گا، زنا کی، بدکاری کی۔ کیا یہ مسلم امہ ہے؟ یہ بڑا فتنہ ہے، بڑی سخت آزمائش ہے، اپنا ایمان جو ہے اس کو بچا کے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو عباس ارشاد فرمائی ہے نا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے کیا تیاری کیا؟ یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کا تم نے ساتھ دیا دنیا میں، جس کے ساتھ آج کھڑے ہوگے نا، قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا تمہیں۔ اور اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ قرآن جی کی 10 آیتوں کا انکار کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ 10 آیتوں کا انکار کرنا، قرآن مجید کے ایک حرف کا جو انکار کرتا ہے وہ بھی کافر۔ اس لیے اس وقت کا تصور ذہن میں رکھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو ایمان لائے گا اس کی جو جہالت کے، کفر کے اور شرک کے زمانے کے گناہ ہیں وہ سارے ہم معاف کر دیں گے، اور اس کے جو نیک اعمال ہوں گے اس کا ہم ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے ثواب عطا کریں گے۔ اس وقت یہ بات جو تھی بڑی کشش تھی اس میں کہ اچھا یہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب دے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص ایک صحابی کے حوالے سے آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکید کی انسان کو والدین کے معاملے میں، حسناً ان سے حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے آگے اف نہ کرو، والدین کے ساتھ ساتھ کلام نہ کرو، والدین کے ساتھ ان کا جب تم صدقہ کرو تو سب سے پہلے اپنی ذات، پھر اپنے والدین، پھر اس کے بعد دوسرے ہیں۔ لیکن یہاں پہ حضرت سعد بن وقاص جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قسمت کی بات ہے۔ ایک بھائی جو ہے سعد بن وقاص، وہ اتنا جانثار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص کے لیے بھی یہ بات کہی تھی کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ حضرت سعد بن وقاص نے اتنا زیادہ دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ قسمت کی بات ہے۔ ایک بھائی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جانثار، وفادار، ایماندار، اور دوسرا بھائی جو تھا عتبہ بن ابی وقاص، وہ کافر تھا، اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا غزوہ احد میں، جس پتھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دان جو ہے وہ شہید ہوا، اور کڑیاں جو تھیں وہ رخسار میں دھنس گئی۔ وہ پتھر جو ہے سعد بن وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے مارا تھا۔ اور یہ پھر ایمان کی بات ہے کہ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میری سب سے زیادہ تمنا یہ تھی، میری سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ یا اللہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں، میرا بھائی میرے ہاتھوں قتل ہو، اس لیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا ہے۔ یہ جو ہے نا بہت بڑی بات ہے یہ، اور خاص طور پہ جب یہ اسلام کی ابتدا تھی اس کو بھی یہ بڑی اہم بات تھی کہ اپنے جو انتہائی عزیز ہیں، اپنے قریبی ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کا بھی انسان دشمن ہو جائے کہ یہ میرے رسول کا دشمن ہے، ہمارے رسول کا دشمن ہے، لہذا میں اس کا دشمن ہوں۔ جو ہمارے رسول کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور یہی مطالبہ ہے اسلام کا کہ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھو، جو اللہ کے رسول کا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ اس اگر معیار پہ تمہارا ایمان نہیں ہے تو تم ایماندار نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ مومن وہی ہے جو اللہ کے دشمن کو دشمن سمجھے اور اس کے ساتھ دشمنوں کا سلوک کرے، خواہ اپنا بھائی ہو، خواہ اپنا باپ ہو، اپنی ماں ہو، جو بھی ہو۔
اور اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یا جس واقعے پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ واقعہ یہی ہے کہ یہی حضرت صاحب بن وقاص کو جو ان کا بھائی تھا وہ پھر مارا گیا تھا غزوہ احد میں، لیکن ان کو مارنے والا کوئی اور تھا۔ حضرت صاحب بن وقاص کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا کہ یہ میری تلوار کی دھت میں آئے تو میں ماروں اپنے بھائی کو، قتل کروں اس نے، لیکن میرے علاوہ کسی اور نے قتل کر دیا۔ یہی صاحب بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں سے تیسرا نمبر ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں میرا تیسرا نمبر تھا، اور کوئی ایسا غزوہ نہیں، کوئی ایسا جہاد نہیں، کوئی ایسا معرکہ نہیں جس میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا ہو۔ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں 28 غزوات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت صاحب بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے سارے غزوات میں حصہ لیا۔ جب یہ ایمان لائے تو ان کی عمر 17-18 سال کی تھی۔ جب ایمان لائے تو ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک تم اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آتے میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ حضرت صاحب بن وقاص نے ماں کو سمجھایا کہ ماں میں جو ایمان لایا ہوں، جس دین میں میں داخل ہوا ہوں، میں وہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایسے خواہ خواہ اپنی جان پہ کیوں کرتی ہے؟ کھا پی اور سائے میں جا کے بیٹھ۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اور صاحب بن وقاص نے پھر جا کے آخری بار یہ بات کہہ دی کہ اے ماں، اگر تیری جیسی 100 مائیں ہوں اور ایک ماں کر کے تڑپ تڑپ کے مر جائے میرے سامنے اس بات پہ کہ میں اپنا ایمان چھوڑ دوں، تو وہ 100 مائیں مرتی ہیں تو مر جائے، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھا ایمان صاحب بن وقاص کا، اور اس حضرت صاحب بن وقاص کے اس طرز عمل پہ، اس نیک عمل پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ عنکبوت کی کہ ہم نے انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، نیکی کا طرز عمل رکھے، ان کے ساتھ ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر ماں باپ مجبور کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم یہ دین اختیار نہ کرو، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل بھی دی آگے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں مجبور کرتے ہیں ایسی بات پہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ علم سے مراد یہ ہے کہ وہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی بات اس لیے مت مانو کہ یہ میرے ماں باپ ہیں جو بات کہہ رہے ہیں کہ بند کر کے میں قبول کر لوں، بلکہ تمہارے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل ہونی چاہیے۔ جب تک قرآن حدیث کی دلیل پیش نہیں کرتے، جب تک اپنے ماں باپ کی تقلید مت کرو، اپنے ماں باپ کے پیچھے مت لگو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اگر ماں باپ موحد ہیں، ان کا ایمان ٹھیک ہے، تو پھر بھی ان کی بات نہ مانی جائے۔ لیکن یہ ضرور کرنا چاہیے، آپ ضرور سوچیں کہ میں مسلمان کیوں ہوں؟ ایسے اس لیے نہیں کہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں یا میں دیکھا دیکھی مسلمان ہوں۔ پورے شعور کے ساتھ ایمان لائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں، لیکن کوئی عقلی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں۔ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے، عقلی دلیل کیا ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ یہ تو پتہ ہونا چاہیے ہر بندے کو۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ ایک ایسی دلیل ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کے 30 پارے ہیں قرآن مجید کے، اور 9 10 سال کے بچے جو ہیں وہ اس کے حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں، نہ قیامت تک کوئی مثال دے۔ یہ جو بدبخت کہتے ہیں نا یہ قرآن جو ہے یہ
ابو بکر اور عمر نے اس میں تعریف کر دی تھی اور بدل دیا اس قرآن کو، عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ اپنا قرآن لائیں اور دکھائیں کہ کون حافظ ہے تمہارے دین میں، تمہارا دین الگ ہے ہمارے دین سے، تمہاری ملت اور تمہاری جو امت ہے وہ الگ ہے ہماری دین سے، ہم اس امت کو نہیں مانتے، نہ اس ملت کو مانتے ہیں نہ تمہارے دین کو مانتے ہیں، اور تمہیں اپنے آپ کو مسلمان پہ نہیں کہلوانا چاہیے، تمہیں اپنا نام کوئی اور کچھ رکھو اپنا نام۔ جب تک قرآن اور حدیث کی دلیل نہ ہو، جب تک فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی بات بھی نہ مانو، اگر تمہیں وہ شرک پہ مجبور کرتے ہیں، لیکن اس طرح یہ بات صاف فرما دی، ادب کرو ماں باپ کا، کافر ہیں، مشرک ہیں، جیسے بھی ہیں، بے نماز ہیں، بے روز ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کا ادب اور احترام کرتے رہو، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرو، لیکن دین کے معاملے میں بات جو ہے اللہ کے رسول کی مان، دین کے معاملے میں جب تک قرآن کی اور حدیث کی بات تمہارے پلے نہ آئے اس وقت تک اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بالکل کر دیا۔ وہ پھر ماں باپ ہوں یا کوئی مولوی ہو یا کوئی حضرت صاحب ہو یا پیر صاحب ہوں یا امام صاحب ہو، جو بھی ہو، یہ بات بڑی واضح اللہ نے فرما دی کہ جو بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، ماں باپ بھی کہیں وہ بھی نہ مانو، مولوی کہے وہ بھی نہ مانو، مرشد کہے وہ بھی نہ مانو، کسی کے نہ مانو سوائے اللہ کے رسول کی بات۔ حضرت صاحب بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب لگا، اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیتیں نازل فرما دی کہ جو مشرک ماں باپ ہے نا، وہ جو تھی نا ماں ان کی سعد بن وقاص کی، سعد بن ابی وقاص کی، اس نے مشہور کر دیا کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، قاتل ہونے کا تانا دینا شروع کر دیا اس نے اپنے بیٹے کو۔ اور حضرت صاحب بن وقاص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھے اب ماں قاتل کہتی ہے کہ میں قاتل ہوں اس کا۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ بات نازل فرمائی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل بے قصور ہو، تم بالکل بری ہو، تمہاری ماں جو ہے، تمہارے والدین غلط ہیں جو تمہیں مجبور کر رہے ہیں شرک پہ۔ آگے فرمایا کہ فلا تطعہما، اگر قرآن حدیث سے بات ثابت نہیں ہے تو پھر ماں باپ کی بات بھی نہ مانو، کسی کی نہ مانو، صرف اللہ کے رسول کی بات مانو۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، الیہ مرجعکم، اس لیے کہ آنا تم نے میرے پاس ہے مرنے کے بعد۔ یہ جو اس طرح کی آیات ہے نا کہ تم نے پلٹ کے میرے پاس آنا ہے، یہ آیت ما خبر نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، کیا بات ہے، جانا ہی ہے نا، مرنا ہی ہے نا، مر کے بعد جانا ہی ہے۔ اس میں بڑی سخت ڈانٹ ہے۔ اس کا اگلا فکرہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ تم نے میرے پاس آنا ہے، میں جوتے ماروں گا تمہیں، جہنم میں ڈالوں گا تمہیں، تمہارے بدعمالیوں کی سزا دوں گا تمہیں، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ دنیا میں اللہ نے چھوڑا ہوا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، تھوڑا سا بڑا محدود سا اختیار ہے، اور اسی میں انسان اکڑ جاتا ہے، اسی میں انسان اللہ کا بھائی اور سرکش بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی زبان دی ہے نا کہ جو بکواس کرنا چاہتے ہو اللہ کے رسول کے خلاف یا صحابہ کرام کے خلاف، جو کرنا چاہتے ہو بکواس کر لو، لیکن فرمایا کہ تم نے آنا میرے پاس ہی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا جو بکواس تم نے کیے تھے۔ اپنے یہ فتنے کا وقت ہے، فتنے کا دور ہے، یہ اپنا ایمان بچا کے رکھیں اور اپنے ایمان پہ جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، خواہ وہ لیبل لگا لے اپنے آپ پہ اسلام کا یا مسلمان کا، وہ دشمن ہے ہمارا۔ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، وہ تو ہر جمعے میں اٹھ کے کھڑا ہو کے اعلان کرتا تھا کہ لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی کرو، ہر جمعے کو اعلان کرتا تھا۔ مسلمان ہونے کا پورا پورا لیبل لگا ہوا تھا اس پہ۔ اللہ تعالیٰ فرما کہ مر جائے تو اس کے لیے دعا بھی نہ کرنا، اس کی قبر پہ بھی نہ جانا،
منع کر دیا کہ دعا نہیں کرنی ہے اس کے لیے تم نے، اور کرو گے بھی 70 مرتبہ کرو گے تب بھی نہیں قبول کرنی، اتنا سخت حکم ہے۔ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ پکا دشمن ہے، ہم اس کے پکے دشمن ہیں۔ الیہ مرجعکم، تو نے پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، فَأُنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کر کے آئے تھے، جو تم نے بکواس کیے اور جو تم نے عمل کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شام میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا اور کہتے یہ ہیں کہ جو ہمارے مخالف ہیں، مخالف جو ہیں وہ، اور ان کو کبھی تکفیری کہتے ہیں کبھی مخالف کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں لاکھوں سنیوں کو شام میں قتل کیا، لاکھوں سنیوں کو عراق میں قتل کیا، لاکھوں سنیوں کو یمن میں قتل کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ملت اسلامیہ ہے، اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اسلام کی لڑائی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، یہ بڑی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے اب کوئی علم وہ جو ہے نا، جب اسلام نازل ہو رہا، آیتیں نازل ہو رہی تھیں اور اسلام کی ابتدا تھی بالکل، اور یہ بڑی زبردست کشمکش تھی کافروں کی اور مسلمانوں کی، اس وقت اس طرح کی جو باتیں تھیں ان میں مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری تھی، بڑی کشش تھی اس میں کہ جو ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا ہم ان کو صالحین میں شامل کر لیں گے۔ صالحین میں شامل ہونے کی دعا جو ہے بڑی اہم دعا ہے، یہ بہت دعا اہم ہے۔ یہ انبیاء نے یہ دعا کی ہے، سارے انبیاء نے، رب ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے صالحین میں شمار کر لے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے یہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمائی، رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شمار کر لے، صالحین کے ساتھ ملا دے مجھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت جو دعا مانگی تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ یا بالصالحین، ایک ہی بات ہے کہ جو اعلیٰ مرتبے والے یا صالحین لوگ ہیں یا اللہ مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ اور قیامت کے دن جو ہے نا صالحین میں شمار انہی کا ہوگا جو دنیا میں صالحین کے ساتھ رہے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ دنیا میں انسان بے روز اور بے ایمان اور شیعوں کے ساتھ مولویوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہے، ان کے ساتھ دوستیاں کرتا رہے اور قیامت کے دن اس کا جو انجام ہے وہ ابو بکر اور عمر صدیق کے ساتھ ہو، یہ ممکن نہیں۔ جو آدمی اس دنیا میں موحدین کے ساتھ ہوگا، جو آدمی اس دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن وہی اس کو نصیب ہوگا نیک لوگوں کا ساتھ۔ قیامت کے دن بھی اسی کو اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ شمار کریں گے۔ اور صحابہ کرام جو ہیں، صحابہ کرام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تمنا ہوتی تھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرتبہ اور مقام کس کا ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کسی اپنے پسندیدہ بندے کو، اپنے جو محبوب آدمی کو بھیج دے میرے پاس۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول خود یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ کسی اپنے محبوب بندے کو بھیج دے، اس کے ساتھ مل کے میں کھانا کھاؤں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تھوڑا وقت گزرا تو ساتھ میں نبی وقاص آ گئے، وہی ہے حضرت غزوہ احد والے صاحب میں نبی وقاص، یہی جنہوں نے اپنی ماں سے مقاطع کیا اور ماں کو کہہ دیا کہ مرتی ہو تو مر جاؤ، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔
اللہ کے محبوب ہیں یہ. اور یہ بس کہتے ہیں کہ صرف 7 آدمی جو ہیں وہ مسلمان تھے صحابہ کرام میں سے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، باقی سارے کافر ہو گئے. یہ تو پتا چلے گا، اللہ نے فرمایا نا کہ ان ربک یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ جو اختلاف ہے نا تمہارے کہ ابوبکر مومن ہے یا نہیں، عمر مومن ہے یا نہیں، عائشہ پاک بار ہے یا نہیں، ان کے فیصلے قیامت کے دن اللہ کرے گا. یہاں تو تم جھگڑے ڈالتے ہو اور تقیہ بھی کرتے ہو اور چھپاتے ہو اپنی باتوں کتابوں میں، لیکن قیامت کے اللہ تعالیٰ سب کچھ ظاہر کر دے گا کہ تم نے یہ بکواس کیے تھے، یہ کچھ تم نے لکھا ہوا تھا اپنی کتابوں میں. امام غائب آئے گا تو بکر اور عمر کی قبروں کو اکھاڑے گا اور ان کو درخت پہ لٹکائے گا، ان کو آگ لگائے گا. تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا تمہاری تحریریں بھی اور تمہاری باتیں بھی. فرمایا کہ جو ایمان لے آئیں گے اور جو نیک عمل کریں گے ہم ان کو دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت مہیا کریں گے اور آخرت میں بھی ہم ان کو نیک لوگوں کا ساتھ مہیا کر دیں گے. جن کے ساتھ دنیا میں رہو گے انہی کے ساتھ آخرت میں بھی رہو گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی نا کہ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس کو تم محبوب سمجھتے ہو، جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے دنیا میں، قیامت کے دن اس کے ساتھ تمہارا ساتھ ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جتنی ہمیں خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی اتنی خوشی کسی اور بات سے نہیں. بہت خوشی تھی اس بات سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے، نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا ہمارا قیامت کے دن. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ قیامت کے دن یہ حکم ہوگا، فرشتے یہ اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج تم صالح لوگوں سے الگ ہو جاؤ. صالح لوگ الگ ہیں، مجرم لوگ الگ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات یہ آیت پڑھ کے روتے رہے کہ قیامت کے دن پتہ نہیں میرا شمار کس میں ہوگا. اعلان ہوگا کہ مجرم الگ ہو جائیں، نیک لوگ الگ ہوں گے، اور مجھے پتہ نہیں کس گروہ میں شمار کیا جائے گا. فرمایا کہ ہم ان کو قیامت کے دن صالحین کی رفاقت اور صالحین کا ساتھ مہیا کریں گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے. وہی منافقین جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا لیبل لگاتے ہیں اپنے اوپر، لیکن اندر سے وہ منافق ہے، اندر سے مومن نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ وہ پھر ایمان سے واپس پلٹ جاتے ہیں، ایمان چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ایمان نہیں چاہیے جس میں مصیبت آئے یا مشقت آئے یا کوئی قربانی دینی پڑے، ایسا ایمان نہیں چاہیے. اور وہ جو غزوہ تبوک، غزوے کی باتیں جو ہے نا، یہ غزوات کے واقعات بچوں کو بھی پڑھانے چاہیے اور خود بھی پڑھنے چاہیے. بڑے اسباق ہیں ان میں ہمارے لیے. غزوہ تبوک جو تھا نا، سورہ توبہ جو ہے ساری کی ساری، اور اس سورہ کو ذلیل کرنے والی سورت کہا جاتا ہے، خافضہ، وہ سورت جو خافضہ ہے، ذلیل کرنے والی لوگوں کو. اور اس میں منافقوں کے جو نفاق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہوا ہے. 800 کلومیٹر کا کم و بیش جتنا بھی تھا، 700-800 کلومیٹر کا مدینہ سے فاصلہ، شدید گرمیوں میں، اور ان کا خرچہ برداشت کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کی سواریوں کا انتظام کرنا، یہ کام تو بڑا مشکل تھا. اس وقت منافقوں کا نفاق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا کہ یا رسول اللہ ہماری فصلیں پکی ہیں، پھل پکا ہے، گرمی بڑی ہے، ہمارے گھر جو ہیں وہ لگے پڑے ہیں، گھر غیر محفوظ ہیں،
یا رسول اللہ، اور ایک بات بس جو ہے اس نے تو یہ بہانہ کیا، اور اس بہانے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ یا رسول اللہ میں عورتوں کا بڑا عاشق ہوں، خوبصورت عورتوں کو دیکھ کے میں رہ نہیں سکتا، رومی عورتیں ہیں، میرا ایمان برباد ہو جائے گا، میرا ایمان نہیں رہے گا، یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، مجھے یہی رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم اپنا ایمان تو برباد کر ہی چکے ہو، یہاں مدینے میں تمہارا ایمان برباد ہو گیا، یہ جو باتیں تم رخصت لینے کے لیے کر رہے ہو تم نے اپنا ایمان یہی برباد کر دیا۔ اور کتنے لوگ تھے جن کا نفاق ظاہر ہو گیا، اور جو ساتھ جانے والے تھے لوگ، انہوں نے کس طرح سے صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں نا، جو ازمائشیں ہیں، اور جو کچھ صحابہ کرام نے دین کے لیے کیا، ہم اس کا سفر نہیں کر سکتے۔ صحابی گھر میں بیٹھا تھا، 2 بیویاں تھی اس کی، باغ تھا اس کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تبوک کے لیے سفر کا، غزوہ تبوک پہ جانا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بس جلدی ساتھ مل کے چلا جاؤں گا، لیکن جب 2-4 دن گزرے تو ایسے خیال آیا کہ میں تو جو باغ ہے اس کی ٹھنڈی چھاؤں ہے اور اس کے پھل ہیں، بڑے آرام سے یہاں بیٹھا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی میں سفر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، اور میں یہ گھر میں بیٹھے ہوں آرام سے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، پانی ہے، کھانا ہے، اور سایہ ہے، باغ ہے۔ کہنے لگے میں تو بڑی غلط بات ہے، میں تو بڑا مجرم ہوں، بڑا گنہگار ہوں۔ وہ نکل پڑے اس لیے کہ میں اس طرح بیٹھا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں۔ اور راستے میں انہیں ایک صحابی ملا، پوچھا کہاں جا رہا ہوں؟ میں بھی غزوہ تبوک کے سفر میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگے اچھا میں بھی جا رہا ہوں وہاں، لیکن کہنے لگے کہ تم ذرا مجھ سے پیچھے رہنا، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، میں اس گناہ کی تلافی کر لوں تم میرے ساتھ میں جانا۔ اور وہ گناہ کیا تھا؟ گناہ یہ تھا کہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی معافی مانگ لوں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں نکلا، مجھے ساتھ نکلنا چاہیے تھا، لیکن آپ نکل آئے غزوے کے لیے اور میں گھر بیٹھا رہا، تو مجھے خیال آیا کہ میں اتنے آرام میں ہوں، ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی سفر کر رہے ہیں، یہ گناہ ہو گیا مجھ سے، میں جا کے اس کی معافی مانگ لوں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں اونٹنی سست پڑ گئی، اور لشکر جو ہے وہ تھوڑا آگے نکل گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو فکر پڑ گئی کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ سفر کے لیے نکلے لشکر کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ لشکر کے بغیر نکلے، لشکر کے ساتھ نکلے، لیکن راستے میں اونٹنی جو ہے وہ سست پڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ذر غفاری کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی خیر ہوگی تو اللہ لے آئے گا اس کو۔ اب حضرت ذر غفاری جو ہے ان کی اونٹنی نہیں چل رہی، سست ہے اونٹنی، سفر جو ہے وہ لشکر جو تھا وہ بہت آگے نکل گیا۔ فکر ہو گئی کہ میں کہیں لشکر سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اونٹنی کو وہیں چھوڑا، جو سامان تھا وہ اپنے سر پہ رکھا، اور پیدل سفر کے لیے تیز تیز قدموں کے ساتھ چل پڑے، میں فوراً جا کے لشکر سے مل جاؤں جا کے۔ حالانکہ تمنا یہی تھی، نیت یہی تھی کہ میں لشکر کے ساتھ جا رہا ہوں، غزوہ کے لیے جا رہا ہوں، لیکن بات صرف اتنی تھی کہ اونٹنی کی سست روی کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گیا، اور اس بات کا احساس جو ہے وہ دل میں ہو گیا کہ میں لشکر سے پیچھے رہ گیا ہوں، کہیں یہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے۔ اپنی اونٹنی کو وہیں چھوڑ دیا۔ اونٹنی کہاں جاتی ہے، یہ واپس جاتی ہے نہیں جاتی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مجھے ملتی ہے نہیں ملتی، چھوڑ دیا اس کو، اور تیز تیز قدموں سے چلے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ کوئی آدمی پیچھے آ رہا ہے، گرد و غبار ہے، تیز تیز بھاگا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ابو ذر غفاری ہوگا۔ جب وہ قریب آ گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو واقعی ابو ذر غفاری ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ ابو ذر غفاری ہوگا۔
فرمایا کہ یہ سفر بھی اکیلا ہی کرتا ہے، یہ مرے گا بھی اکیلا ہی، اور موت بھی اسی طرح آئی، اکیلے تھے اور کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، پریشان ہو گیا کہ اکیلا مر رہا ہوں، اس بیابان میں کوئی ساتھ نہیں ہے، میرا جنازہ کون پڑے گا؟ تو کہنے لگے اپنی بیوی کو کہ تم فکر مند نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک قافلہ آئے گا وہ تمہارا جنازہ پڑے گا۔ دیکھیں ایمان کتنا پکا، میری موت سے پہلے پہلے ایک قافلہ آئے گا، اور موت سے پہلے پہلے واقعی وہ قافلہ آ گیا، اور خاتون نے بتایا کہ فلاں جو صحابی ہیں ان کی وفات کا وقت ہے، اور بالکل وہ وفات پہ ہیں، اور آپ رک جائیں، ان کی نماز جنازہ پڑھ کے جائیں۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ ادھر غفاری ہیں، آ کے ان کے ہاتھ چومے اور ان کا بڑا ادب اور احترام کیا، اور پھر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی، ان کی تدفین۔ صحابہ کرام نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، آج ہم وہ جو بات کہی نا حضرت سعید نے، نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی تمہارے نیک اعمال ہوں تو غزوے میں غبار جو پہنچا صحابی کے چہرے پہ اس کے برابر بھی تم نہیں ہو۔ وہ بالکل صحیح بات۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو منافق ہیں ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب دین کے لیے، اسلام کے لیے کوئی چھوٹی سی مصیبت آتی ہے، کوئی مشقت آتی ہے، کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو فوراً وہ پلٹ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا تو یہ دین نہیں، ہمارا وہ دین ہے، کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس لیے ہے تو یہ جو ہے نا صحابہ کرام کے حوالے سے جو بالکل ابتدائی دور ہے اس حوالے سے، لیکن اس میں یہ بات بڑی اہم ہے جو بتائی گئی ہے کہ انسان کو فطروں میں اپنا ایمان پکا رکھنا چاہیے۔ والدین کا جو معاملہ تھا یہ بھی فطرہ تھا، جس میرے ساتھ بن وقاص اپنے ایمان پہ قائم رہے۔ اسی طرح مومنوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے بھی فتنے آ جائیں تمہیں اپنے ایمان پہ پکا رہنا ہے، ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافق ہے نا اس کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ جس طرح ایک آدمی جہنم کو دیکھ کے گناہوں سے باہر آ جاتا ہے، آپ کو دیکھا تو کسی نے نہیں، لیکن اللہ نے مثال یہ دی ہے کہ جو منافق ہے اس کا معاملہ ایسا اس طرح کا ہے کہ جس طرح ایک آدمی جہنم کے عذاب کو دیکھ کے کفر سے باہر آ جاتا ہے، شرک سے باہر آ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جو منافق ہے وہ آزمائش کو دیکھ کے، مصیبت کو دیکھتے پیچھے پلٹ جاتا ہے، اپنے ایمان سے واپس ہو جاتا ہے، ایمان سے رک جاتا ہے، ایمان سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ کیونکہ صحابہ کرام کا یہ ذکر ہو رہا ہے اس لیے، اور آج کل ویسے بھی بہت بحث ہو رہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ اچھا جی، یہ کلمہ گو تو ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا کلمہ ہمارا کلمہ نہیں ہے، ان کی نماز ہمارا قرآن نہیں ہے، وہ ہمارے قرآن کا ہے۔ امام غائب جب آئے گا تو وہ قرآن لے کے آئے گا، وہ اصلی قرآن ہوگا، ہمارے قرآن کو نہیں مانتے ہو۔ اس لیے اس معاملے میں ایک تو مطالعہ بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا ساتھ مل جانے والی بات، اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے، لوگوں کو عقائد کا علم نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کی فضیلت کتنی ہے، اس سے بھی لوگ نابلد ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی مقام کا، مرتبے کا، فضیلت کا، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے اس کا علم ہو تو انسان زبان سے بات نکالتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں ایک دفعہ نہیں 100 بار سوچے۔ اپنے باپ کے خلاف تو انسان کی بات نہیں کرنا چاہتا، اپنی ماں کے، حالانکہ ہم تو انسان ہیں، ماں اور باپ کے خلاف تو بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن امیر معاویہ کے بارے میں ہر ایک نے ضرور حرف افزائی کرنی ہے، مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں ضرور باتیں کرنی ہے۔ عمر بن عاص وہ ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا۔ آج مصر میں جتنا دین ہے 1400 سال سے
جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان سب کا ثواب جو ہے وہ امر بناس کو ہے. ان لوگوں کے بارے میں بات کوئی بھی زبان سے نکال، جس نے زبان سے نکال دی ہے نا اس نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے، اس نے اپنی آخرت برباد کرنی. یہ بات یاد رکھیں. جس نے صحابہ کرام کے بارے میں دل میں کوئی معمولی سا جو ہے نا بغض یا حسد یا دشمنی معمولی سی جس نے وہ بھی رکھی، زبان سے نکال اپنی آخرت برباد کر دی، اپنا ایمان برباد کر دیا. جس نے دل میں بھی بات رکھی نا بغض کی یا حسد کی صحابہ کرام کے بارے میں، ایمان اس کا ہی برباد ہے. اس لیے اپنے ایمان جو ہے نا ان کو محفوظ بھی رکھیں اور پھر علم حاصل کریں، آگاہی حاصل کریں ان کے ایمان دین کے بھی، ان کا دین کیا ہے، اور اپنے جو صحابہ کرام ہیں ان کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ پہ طعن کرتا ہے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے ایماندار لوگوں کی لعنت ہے. اس لیے صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 کتابیں صحابہ کرام کے بارے میں 3 پارٹ اور 2 پارٹ جو ہیں صحابیات کے بارے میں شائع ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں نے پڑھے بھی ہوں گے. لیکن اس کے باوجود چونکہ آج کل یہ بہت زیر بحث ہیں چیزیں، اس لیے جو ایک باب ہے صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں اس کی کچھ کاپیاں ہم نے بنائی ہیں جو ہم انشاءاللہ یہاں بھی تقسیم کریں گے. اور پھر میں نے اس کی جو ہے نا ڈیری عبد الرحمان صاحب کو موبائل پہ جو اس کی PDF کاپی وہ جو صاحب لینا چاہتے ہیں وہ لیں اور مسلمانوں میں اور عام لوگوں میں اپنے گروپوں میں شیئر کریں اسے، تاکہ صحابہ کرام کی فضیلت کا علم ہو لوگوں کو. صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کتنی ہے، صحابہ کرام کی فضیلت کتنی ہے، اور صحابہ کرام کا کتنا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم